فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون تنزيل من رب العالمين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا مس الإنسان ضر دعا ربه منيبا إليه ثم إذا خوله نعمة منه نسي ما كان يدعو إليه من قبل وجعل لله أندادا ليضل عن سبيله قل تمتع بكفرك قليلا إنك من أصحاب النار. أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. قل يا عبادي الذين آمنوا اتقوا ربكم للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة وأرض الله واسعة إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. قل إني أمرت أن أعبد الله مخلصا له الدين وأمرت لأن أكون أول المسلمين. قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. قل الله أعبد مخلصا له ديني فاعبدوا ما شئتم من دونه. قل إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة ألا ذلك هو الخسران المبين. صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم ألهمنا رشدنا وأعذنا من شرور أنفسنا آمین یا رب العالمین. حضرات سورہ زمر کی پہلا رکوع ہمارے زیر مطالعہ ہے. 3 آیات وہ ہیں کہ جو سورہ مبارکہ اس رکوع کی باقی رہ گئی تھی، اس پر انشاءاللہ آج گفتگو ہوگی اور پھر دوسرا رکوع ہم شروع کریں گے. جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا کہ یہ سورہ مبارکہ
اخلاص فی العبادہ کے ضمن میں قرآن حکیم کی بہت جامع صورت ہے، توحید فی العبادت یا اخلاص فی العبادت۔ لہذا دوسری آیت جو ہم نے پڑھی فَاعْبُدِ اللَّهَ مُخْلِصًا لَهُ الدِّينَ، عبادت کرو اللہ کی، بندگی اختیار کرو اپنے رب کی، اپنی اطاعت اور اپنے دین کو خالص کرتے ہوئے اس کے لیے۔ گویا کہ اطاعت اگر صرف اللہ کے لیے خالص نہیں ہے تو وہ پھر شرک فی الاطاعت ہے، اللہ کے سوا کسی اور کا حکم مانا جائے، نہ صرف یہ کہ اسے تسلیم کیا جائے بلکہ اس پر روبہ عمل بھی ہوا جائے تو یہ شرک فی الاطاعت ہے۔ تو توحید فی العبادت مخلصا لہ الدین۔ اسی طرح آگے فرمایا الا للہ الدین الخالص، آگاہ ہو جاؤ اللہ ہی کے لیے ہے خالص بندگی، جس کے اندر کوئی ملاوٹ نہ ہو۔ وہ آیہ مبارکہ فوری طور پر میرے ذہن میں آئی الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم اولئک لہم الامن، وہ لوگ کہ جو ایمان لائے اللہ پر اور اس شان کے ساتھ ایمان لائے کہ انہوں نے اپنے ایمان کو شرک کی نجاست سے داغدار نہیں کیا۔ وَلَمْ يَلْبِثُوا إِيمَانَهُمْ بِظُلْمٍ، ظلم کا لفظ آیا، ان الشرک لظلم عظیم، یقیناً سب سے بڑا ظلم جو ہے وہ تو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا ہے۔ اسی طرح جو آخری آیت ہم نے پچھلی مرتبہ مکمل کی تھی، اسی اخلاص فی العبادت کا لازمی نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ انسان کا کل شکر اللہ کے لیے خالص ہو۔ ان تکفروا فإن اللہ غنی عنکم، اگر تم نے ناشکری کی اللہ کی تو اللہ تعالیٰ تم سے بے پرواہ ہے، اسے تمہاری کوئی احتیاج نہیں ہے، تمہارے روزے، تمہاری عبادتیں، تمہارا ذکر اذکار۔ وہ روایت جو میں نے پچھلی مرتبہ بھی آپ کو سنائی تھی، مسلم شریف میں موجود ہے، کہ ان تمام چیزوں سے اللہ کی خدائی، اللہ کی بادشاہت یا حکومت میں کوئی اضافہ نہیں ہوتا، یہ تمہارے اپنے بھلے کے لیے ہے۔ ان تکفروا فإن اللہ غنی عنکم، اور آگے فرمایا آخر میں وَإِن تشکروا یرضہ لکم، کفر کے مقابلے میں شکر، اور اگر تم نے شکر گزاری کی، گویا کہ جس طرح تم نے اپنی عبادت کو خالص کیا اللہ کے لیے، کسی قسم کی کوئی نجاست، شرک کی یا کوئی دھبا جس میں اللہ کے سوا کسی کی اطاعت کی جائے اس سے ملوث نہ ہوا، تو نتیجہ کیا نکلے گا کہ شکر گزاری فوکس ہو جائے گی اللہ کے لیے۔ وَإِن تَشْكُرُوا يَرْضَهُ لَكُمْ، اگر تم اللہ کا شکر ادا کرو گے، شکر گزاری کی روش اختیار کرو گے تو اللہ تم سے راضی ہوگا اور وہ اس کے اجر کو تمہارے لیے پسند کرے گا۔ يَرْضَهُ لَكُمْ، یہ تمہارا طرز عمل جو ہے، شکر گزاری والا طرز عمل اللہ کو بڑا محبوب ہے، اور وہ تو چاہتا ہی اپنے بندوں سے یہ ہے کہ اس کے شکر گزار بنیں، اس کی نعمتوں کا احساس کریں۔ پھر وہ آیہ مبارکہ، وہ حصہ وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى، قیامت کے دن کوئی جان جو ہے کسی دوسرے کے گناہوں کے بوجھ کو شیئر نہیں کرے گی، اپنے ہی گناہ ہے، اپنی ہی سیرت، اپنے کردار، اسی کی بنیاد پر۔ اب آئیے 8ویں آیت کی طرف، وَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ ضُرٌّ دَعَا رَبَّهُ مُنِيبًا إِلَيْهِ، بہت ہی اہم آیت ہے، قرآن حکیم میں بہت سے مقامات پر اس موضوع کو بیان کیا گیا، لیکن اس سے پہلے کہ اس موضوع کی طرف ہم آئیں، چند آیات میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں جس میں انسان کے اندر جو کچھ بشری کمزوریاں موجود ہیں، جس طرح وہ الفاظ حدیث کے ہیں الانسان مرکب من الخطاء والنسیان، انسان تو مرکب ہے، خطا بھی ہو جاتی ہے، نسیان بھی ہو جاتا ہے، کسی گناہ میں بھی ملوث ہو جاتا ہے، لیکن انسانیت کا ہے کہ فوراً توبہ کرے، رجوع کرے اللہ کی جناب میں۔ سورہ معارج میں فرمایا گیا ان الانسان خلق ہلوعا، انسان کے اندر یہ ایک بشری کمزوری ہے کہ وہ فوری طور پر متاثر ہو جاتا ہے، تھوڑ دلا ہے، اور عموماً جو ترجمہ کیا گیا جی کا بڑا کچا ہے، ایک ہوتی پوری طرح پختہ سیرت اور کردار، صبر اور عزیمت،
اور یہ ایک یہ ہے کہ زمانے کی رو کے ساتھ ادھر بہہ نکلے ادھر بہہ نکلے. تو جی کا کچا ہونا، پختگی کا نہ ہونا، یہ انسان کے اندر ایک بشری کمزوری ہے. ان الانسان خلق ہلوعا. اسی طرح سورہ انبیاء آیت نمبر 37 میں کہا گیا خلق الانسان من عجل. انسان کی تخلیق میں عجلت پسندی شامل ہے، جلد باز ہے. اس اعتبار سے بھی جلد باز ہے کہ اگر اس نے کوئی محنت کی ہے، کوئی کام کیا ہے تو فوری طور پر اس کا نتیجہ حاصل کرنا چاہتا ہے، مضطرب رہتا ہے، بے چین رہتا ہے. میں یہ ایفرٹ کر رہا ہوں، کوشش کر رہا ہوں، نتیجہ کیوں نہیں نکل رہا؟ تو خلق الانسان من عجل، انسان کو پیدا کیا عجلت میں، گویا کہ پیدائش میں اس کی خلقت کے اندر عجلت شامل ہے. اسی طرح فرمایا گیا خلق الانسان ضعیفا، سورہ نساء آیت نمبر 28. کمزور ہے. حضرت آدم علیہ السلام کے بارے میں بھی قرآن حکیم نے تذکیہ کیا نا کہ ہم نے اس میں عزم نہیں پایا. وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْمًا. ہم نے منع کیا تھا کہ فلاں درخت کے قریب لا تقربوا هذه الشجرة، لیکن ایک عزیمت ہوتی ہے جو کہا جائے اس پر پوری طرح جازم ہو جانا. وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْمًا. ہم نے آدم میں وہ عزم اور ارادے کی پختگی جو ہے اس کے اندر ایک کمزوری پائی. انسان کی خلقت میں موجود ہے. خلق الانسان ضعیفا. اسی طرح سورہ بنی اسرائیل میں فرمایا کان الانسان عجولا. بالکل وہی بات جو سورہ انبیاء میں کہی گئی تھی خلق الانسان من عجل، اور سورہ بنی اسرائیل میں کہا گیا کہ کان الانسان عجولا، انسان ہے ہی بڑا جلد باز. اسی طرح وہ آیا مبارکہ انا عرضنا الامانۃ علی السماوات والارض والجبال فابین ان یحملنها، اس کے آخر میں کیا کہا گیا کہ انسان ظلوما جہولا. جہول کے معنی جذباتی ہے، فوری طور پر رد عمل انسان سے جو ہے وہ صادر ہوتا ہے. اور یہی معاملہ جسے ہم انٹالرنس کہتے ہیں، انسان کے اندر تحمل اور برداشت کا فقدان ہونا، آج کے دور کا سب سے بڑا المیہ یہی ہے. تو یہ مختلف آیات ہیں قرآن حکیم کی کہ جس میں انسان کے اندر جو بشری اس کی خلقت کے اندر جو کمزوریاں رکھ دی گئی اس کا بیان ہوا. اب آئیے اسی کا ایک اور مظہر ہے جو یہاں بیان کیا گیا. وَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ ضُرٌّ دَعَا رَبَّهُ مُنِيبًا إِلَيْهِ. جب انسان کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے، کوئی مصیبت ہے، پریشانی ہے، تکلیف ہے، جسمانی کوئی بیماری ہے، دعا ربہ، پکارتا ہے اپنے رب کو، منیباً الیہ، اناب ینیب، پوری طرح متوجہ ہو کر اس کی طرف، صرف اسی کو پکارتا ہے. ثم اذا خولہ نعمتا منہ نسی ما کان یدعو الیہ من قبل. اور جب ہم اس تک پہنچا دیتے ہیں اپنی نعمتیں، اللہ تعالیٰ احسان فرماتا ہے، اس مصیبت سے، تنگی سے یا تکلیف یا بیماری سے، پریشانی سے نجات عطا فرما دیتا ہے، تو بھول جاتا ہے. نسی ما کان یدعو الیہ، گویا کہ اس نے کسی کو کبھی پکارا ہی نہیں تھا. کجا جب حالات بڑے سخت تھے، کسی مصیبت اور تنگی میں مبتلا تھا. اور بھی بہت سی آیات میں آپ کے سامنے رکھوں گا قرآن حکیم میں یہ مضمون، جیسا کہ میں نے عرض کیا، جا بجا پھیلا ہوا ہے. اس کے اندر انسان کا تھوڑ دلا پن بھی ہے، اس کے اندر ایک عزم کی، ارادے کی کمی جو ہے، وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْمًا، اس کا بیان بھی ہے. نسی ما کان یدعو الیہ من قبل، وہ بھول جاتا ہے وہ کہ جس کو اس نے اس سے پہلے پکارا، یا وہ حالات کے جس میں اس نے پکارا تھا. اب جیسے ہی فراوانی ہو گئی، فراخی ہو گئی، اللہ تعالیٰ نے اس بیماری کو دور کر دیا، تو ان دنوں کو بھول گیا جبکہ وہ صبح شام جو ہے اپنے رب ہی کو پکارتا تھا، اے پروردگار مجھے اس تکلیف سے نجات عطا فرما دے. اب دیکھیے سورہ یونس آیت نمبر 12 میں کہا گیا وَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ الضُّرُّ دَعَانَا لِجَنبِهِ أَوْ قَاعِدًا أَوْ قَائِمًا.
جب انسان کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے، کسی مضرت میں مبتلا ہوتا ہے تو پکارتا ہے ہمیں، دعانا۔ اس بات کو نوٹ کیجئے، کوئی دیوی یا دیوتا جس پر ان کا عقیدہ تھا کسی کو نہیں پکارتا۔ دعانا لجنبہ او قاعدا او قائما، اپنے پہلوؤں کے بل بھی اور بیٹھا ہوا بھی اور کھڑا ہوا بھی۔ گویا کہ تین ہی پوسچرز ہوتے ہیں، ہر وقت پکار رہا ہے اللہ کو، لیکن صرف اس حالت مصیبت میں، حالت تکلیف میں۔ فلما کشفنا عنہ ضرہ مر کأن لم یدعنا مسا، اور جب ہم اس سے اس کی تکلیف کو دور کر دیتے ہیں، اس مصیبت سے نجات دلا دیتے ہیں، تو ایسے چل پڑتا ہے وہی جو بے ڈھنگی چال پہلے تھی اسی کو دوبارہ اختیار کر لیا، بھول گئے ان حالات کو بھی اور بھول گئے اس رب کو بھی کہ جس کو اس نے پکارا تھا، اور وہ تمام عہد و پیمان بھی کہ جو اس نے اپنے رب سے کیے تھے۔ یہ تینوں چیزیں ہیں نا۔ اس کا تو تجربہ مجھے بھی اور آپ کو بھی ہوگا، جب کوئی پریشانی آتی ہے تو انسان اپنا جائزہ ضرور لیتا ہے کہ مجھ سے کہیں کوئی معاملہ جو ہے وہ کوئی غلطی کا ہوا ہے، میں کہیں سے کوئی غلط موڑ آیا ہوں۔ لیکن جائزہ لینے والے بھی کون لوگ ہوتے ہیں کہ جن کے اندر کچھ نہ کچھ احساس تو ہو، جیسے کہا گیا نا قرآن حکیم سے رہنمائی تو وہی حاصل کرتے ہیں نا جن میں کچھ تقویٰ کی رمق موجود ہو، جائزہ وہی لے گا۔ جس پر کوئی سختی یا تکلیف یا کوئی بھی معاملہ مصیبت کا آیا تو فوری طور پر وہ متنبہ ہو، میں کہیں کوئی غلط موڑ آیا، کسی حرام میں ملوث ہو گیا، تو اس موقع پر جو وعدہ و پیمان کیے اپنے رب کے ساتھ، اللہ کے ساتھ جو وعدے کیے تھے، تو تمام چیزیں بھول گیا۔ تو یہاں ذکر ہے لیٹے ہوئے بھی، بیٹھے ہوئے بھی، کھڑے ہوئے بھی، ہر حال میں اللہ کو پکارتا ہے۔ سورہ روم آیت نمبر 33 میں کہا گیا وَإِذَا مَسَّ النَّاسُ ضُرٌّ، اور جب انسان کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے دعوا ربہم منیبین الیہ، تو پکارتے ہیں اپنے رب کو پوری طرح اس کی طرف رجوع کرتے ہوئے، پورے خلوص کے ساتھ۔ اس وقت اندر کہیں کھوٹ نہیں ہوتا، یہ تو جب اس تکلیف سے نکال دیتا ہے ان کا رب، تو اب ان کے اندر جو ہے وہ تمام چیزیں، وہی بے ڈھنگی چال جو پہلے تھی وہی پھر آگے بھی جاری رہتی ہے۔ دعوا ربہم منیبین الیہ، اسی کی طرف رجوع کرتے ہوئے صرف اسی کو پکارتے ہیں۔ ثم اذا اذاقہ منہ رحمتا اذا فریق من ربہم یشرکون، اور جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے رحمت، وہی مضمون جو پہلی آیات میں آیا، وہ تکلیف رفع کر دی گئی، دور کر دی گئی، تو اپنے رب کے ساتھ اور بہتوں کو شریک بھی کر لیا۔ کوئی کسی بڑی سخت بیماری میں مبتلا ہے، پکارا اپنے رب کو، اللہ نے شفا عطا فرما دی، تو کہا میں تو فلاں درگاہ پر گیا تھا، فلاں آستان پر گیا، آستانے پر گیا تھا، وہاں میں نے چڑھاوا چڑھایا تھا، وہاں میں نے نظر مانی تھی، اس کا نتیجہ نکلا کہ مجھ سے یہ بیماری دور کر دی گئی۔ وہی شرک۔ سورہ مومن آیت نمبر 51 وَإِذَا أَنْعَمْنَا عَلَى الْإِنسَانِ أَعْرَضَ وَنَأَىٰ بِجَانِبِهِ، جب ہم انسان کے ساتھ کوئی انعام اور احسان اور اچھائی کا معاملہ کرتے ہیں تو اعرض، وہ اعراض کرتا ہے، وَنَأَىٰ بِجَانِبِهِ، اور اپنے رخ کو پھیر لیتا ہے۔ یہ بھی وہی بشری کمزوریاں ہیں نا انسان کی، جس کا میں نے ذکر کیا۔ وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ فَذُو دُعَاءٍ عَرِيضٍ، سورہ مومن آیت نمبر 51۔ اور جب اسے تکلیف پہنچتی ہے تو بڑی لمبی اور بڑی طویل دعائیں کرنے لگتا ہے اپنے رب سے، بڑے طویل سجدے ہو رہے ہیں، بڑی انابت ہے، بڑا رجوع ہے، لیکن جب تک حالات ٹھیک تھے رب یاد ہی نہیں آیا۔ اعرض ونأىٰ بجانبہ، اعراض کیا اپنے رب سے اور اپنے پہلو کو موڑ لیا، دوسری طرف رخ کر لیا۔ سورہ زمر آیت نمبر 42 وَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانُ ضُرٌّ دَعَانَا ثُمَّ إِذَا خَوَّلَهُ نِعْمَةً مِنَّا قَالَ إِنَّمَا أُوتِيتُهُ عَلَىٰ عِلْمٍ، جب انسان کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو صرف ہمیں پکارتا ہے، اور جب ہماری نعمت اسے ڈھانک لیتی ہے
ہماری رحمت کا سایہ اس پر ہو جاتا ہے. قال انما اوتیتہ علی علم، تو کہتا ہے کہ یہ تو میں نے اپنے علم کی بنیاد پر حاصل کیا. کاروبار فرض کیجئے کہ دیوالیہ ہونے کے قریب ہے، بڑی لمبی چوڑی اللہ سے دعائیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس گرداب میں سے نکال دیا. اب اس کا کہنا کیا ہے، یہ تو اصل میں میری پلاننگ تھی، میرا فہم تھا، میری پیش بندی تھی، میرے منصوبے تھے کہ جس کی وجہ سے میں نکل آیا اس گرداب میں سے. انما اوتیتہ علی علم، یہ جو کچھ مجھے حاصل ہوا ہے، جو میں نے ریگین کیا ہے اس گرداب میں سے میں نکلا ہوں، تو یہ اپنے تدبیر کی بنیاد پر، اپنے منصوبے کی بنیاد پر پیش بندی کر لی تھی میں نے. یہ بالکل وہی سوچ ہے کہ جو ہم نے قارون کے ضمن میں قرآن کی آیات میں پڑھی تھی. وہاں بھی بالکل یہی الفاظ تھے جب اسے توجہ دلائی جاتی، اتنی مال و دولت ہے تمہارے پاس کہ تمہارے خزانے کی کنجیاں اٹھانے کے لیے بھی ایک پورا دستہ جو ہے مزدوروں کا موجود ہے، غلاموں کا. وہ صرف کنجیاں اتنی بھاری اور وزنی ہیں. احسن کما احسن اللہ الیک، بڑے پیارے الفاظ ہیں کہ تمہیں بھی تو لوگوں کے ساتھ کوئی حسن سلوک کرنا چاہیے، خدمت خلق، اپنا روپیہ پیسہ لگاؤ اس کام میں، جیسا کہ اللہ نے تم پر احسان فرمایا. کما احسن اللہ الیک. تو یہ قارونیت ہے کہ انسان جو ہے ان تمام چیزوں کو منسوب کرے کہ یہ میری اپنی پلاننگ اور اپنی ایفرٹ کا نتیجہ ہے. اس کے بعد چھٹا مقام یہ آیا مبارکہ سورہ زمر کی جو ابھی ہم پڑھ رہے ہیں، اور سورہ اعراف کی آیت نمبر 190 میں ایک اور انداز میں اس بات کی طرف اشارہ کیا گیا. فلما تغشاها حملت حملا خفیفا، آیت کے آغاز میں جو الفاظ ہیں اس میں گویا کہ جب کسی خاتون کو حمل ٹھہر جاتا ہے اور اس سے پہلے بڑی دعائیں کرتے تھے وہ شوہر اور بیوی دونوں، اللہ تعالیٰ جو ہمیں اولاد عطا فرما، اللہ اولاد عطا فرما. اور جب اللہ تعالیٰ اولاد عطا فرما دیتا ہے، الفاظ کیا ہے کہ جب اللہ انہیں صحت مند اولاد دے دیتا ہے، دعوا اللہ ربہما، پہلے تو یہ کہتے تھے کہ اے پروردگار لئن آتیتنا صالحا لنکونن من الشاکرین، جب تک وہ ولادت نہیں ہوئی تھی، اے پروردگار اگر تو ہمیں صحیح تندرست بچہ عطا فرما دے، اولاد عطا فرما دے، تو ہم تیرے انتہائی شکر گزار بندے بن جائیں گے. شوہر اور بیوی دونوں دعا کر رہے ہیں. فلما آتاہما صالحا، جب اللہ تعالیٰ نے انہیں ایک صحیح سالم تندرست بیٹے یا بیٹی سے نواز دیا، جعلا لہ شرکاء فیما آتاہما، تو فوراً ہی جو ہے اللہ کے ساتھ اوروں کو بھی شریک کر لیا. وہی بات، میں نے تو فلاں بزرگ سے جا کر دعا کرائی تھی، فلاں استھان پہ گئی تھی، فلاں درگاہ پر جا کر حاضری دی تھی، اس کے نتیجے میں یہ اولاد مجھے حاصل ہوئی. تو یہ مختلف اسالیب ہیں. اب کم سے کم 7-8 مقامات اور بھی بہت سے ہوں گے کہ جو میری اس وقت جب میں اس کی تیاری کر رہا تھا تو میری ذہن پہ جو آیات آئیں تو ان کو میں نے خاص طور پر نوٹ کر لیا تھا. وہی مضمون یہاں بیان ہوا. وَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ ضُرٌّ دَعَا رَبَّهُ مُنِيبًا إِلَيْهِ، جب انسان کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو پکارتا ہے اپنے رب کو، اس کی طرف اپنی توجہ کو خالص کرتے ہوئے. ثم اذا خولہ نعمتا منہ، اور جب اللہ تعالیٰ اپنی نعمت ان پر سایہ فگن فرما دیتا ہے، اس تکلیف کو دور فرما دیتا ہے. نسی ما کان یدعو الیہ من قبل، تو گویا کہ اس نے اس سے پہلے کسی کو پکارا ہی نہیں تھا، بھول گیا اپنے رب کو بھی اور ان حالات کو بھی. وجعل للہ اندادا لیضل عن سبیلہ، اور اللہ کے ساتھ اور بہتوں کو شریک ٹھہرا دیتا ہے، جو آیات ابھی پڑھ کر سنائی میں نے آپ کو. اذا هم یشرکون جعل لهم شرکاء فیما آتاہما، اللہ کے ساتھ شرک بھی کرنے لگتے ہیں، اور جو اللہ نے اولاد عطا فرمائی تھی اس میں اس کے اور بھی بہت سے شریک اللہ کے ساتھ قرار دے دیے. قل تمتع بکفرک قلیلا، اے نبی کہہ دیجئے کہ اب ذرا اس دنیا کی جو بھی زندگی باقی ہے اس میں جو متاع زندگی ہے اس سے استفادہ کر لو، اور کچھ یہاں جو ہے وہ تمتع کر لو اس دنیاوی نعمتوں سے. قلیلا، لیکن تھوڑے ہی دنوں کی بات ہے، 50 60 70 برس یوں گزریں گے کہ پتہ بھی نہیں چلے گا. انک من اصحاب النار،
لیکن یہ کہ پھر جو آخرت کی زندگی ہے وہ پھر جہنم کی ابدی آگ ہے، دہکتی ہوئی آگ ہے کہ جس میں جھونکے جاؤ گے۔ اب یہ ہیں کہ جو اصحاب النار ہیں، آگ والے۔ امن ہوا قانت آناء اللیل ساجدا او قائما، بلا وہ شخص کے جو قنوت اختیار کرتا ہے اپنے رب کے لیے۔ قنوت کسے کہتے ہیں؟ فرما برداری اختیار کرنا۔ دعائے قنوت بھی تو ہے نا جو ہم پڑھتے ہیں، اپنے ہاتھوں کو بلند بھی کر سکتے ہیں جیسے کہ ہمارے سلفی حضرات کرتے ہیں، رکوع سے اٹھے اور اس کے بعد دعائے قنوت پڑھی، یا کہ 10 بستہ ہاتھ باندھ کر آپ کھڑے ہوئے حالت قیام میں اس میں دعا کر رہے ہیں۔ تو قنوت کے اندر تواضع اور انکساری اور کامل فرما برداری۔ امن ہوا قانت آناء اللیل، وہ شخص کے جو قنوت اختیار کیے ہوئے اپنے رب کے لیے، 10 بستہ کھڑا ہے اس کے سامنے، اس کے حکم کا منتظر، سراپا مطیع فرمان اللہ کا، آناء اللیل، اور رات کے اوقات میں۔ اب اس کے بارے میں مختلف آراء ہیں، آنا سے مراد کیا ہے؟ آیا پوری رات ہے یا یہ کہ رات کا ایک حصہ؟ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اس سے مراد نصف شب ہے، جو کہ رات کا جو دورانیہ ہے تو نصف شب ان کی اس کیفیت میں بیتتی ہے۔ سورہ مزمل کے اندر بھی اس جانب اشارہ ہے، قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا، رات کا نصف یا اس پر کوئی اضافہ 2/3 رات، یا نصف سے کچھ کم 1/3 رات۔ تو حضرت عبداللہ ابن مسعود کا یہاں رائے یہ ہے کہ نصف شب رات ہے، لیکن اور بھی بہت سے صحابہ کرام کی آراء ہیں کہ جن میں اکثریت یہ ہے کہ رات کا آخری پہر، جبکہ انسان استراحت بھی کر چکا ہو، جو نیند کا جو انسان کا ایک جسمانی تقاضا ہے، فزیکل نیڈ ہے نیند اس کا وہ فائدہ بھی حاصل کر چکا ہو، پھر رات کے پچھلے پہر وہ کھڑا ہو اپنے رب کے حضور۔ امن ہوا قانت آناء اللیل، اور کس حالت میں اس کی یہ آخری پہر جو رات کا ہے بسر ہوتا ہے؟ ساجدا او قائما، ساجدا و قائما، کہ وہ سجدے کی حالت میں ہے یا قیام کی حالت میں ہے۔ یہ دو ہی حالتیں ہیں کہ جس میں طوالت جو ہے وہ زیر بحث آتی ہے۔ قیام جتنا طویل ہوگا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو رات کا قیام تھا وہ کتنا طویل ہوتا تھا، اس روایت سے ہمیں تقریباً 5 پارے آپ نے جو ہے وہ پڑھے، اب 1 رکعت میں پڑھے یا 2 رکعتوں میں پڑھے، لیکن عام طور پر روایت وہی ہے۔ سورہ بقرہ، سورہ نساء، سورہ مائدہ، سورہ آل عمران بھی اس میں شامل کیجیے۔ تو ساجدن او قائمہ، اور دوسری طویل ترین شے جو ہے نماز کے ارکان میں سے سجدہ ہے، سجدہ بڑا طویل ہو۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بہت سی احادیث میں ذکر ہے کہ حضور کی جائز سجدہ جو ہے وہ آنسوؤں سے تر ہو جایا کرتی تھی، اتنا طویل سجدہ فرماتے تھے حضور۔ یحذر الآخرہ، اس حالت میں کہ اسے خوف ہے آخرت میں جواب دہی کا احساس، یہ جو آخرت کی زندگی ہے اس میں کامیابی ہوگی یا ناکامی ہوگی، یہ خوف بھی تو مسلط ہوتا ہے نا۔ وَيَرْجُو رحمت ربہ، اور اپنے رب کی رحمت کے امیدوار بھی ہیں۔ یہ بین الخوف والرجاء، خوف اور امید، ان دونوں کے درمیان کی کیفیت، خوف بھی ہو اور اللہ کی رحمت کی امید بھی ہو۔ ابن کثیر میں ایک روایت میں نے نوٹ کی تھی، ترمذی شریف کی روایت ہے کہ ایک شخص جب کہ وہ موت کے بالکل قریب تھا، گویا کہ جان کنی کا عالم، یا کہ معلوم تھا کہ اب اس کا چل چلاؤ کا معاملہ ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس کے قریب گئے اور آپ نے ان سے سوال کیا کہ اپنے آپ کو کیسا پاتے ہو، اپنے دل کو کیسا پاتے ہو؟ تو اس پر اس شخص نے جواب دیا کہ میں اپنے دل میں اللہ کا خوف بھی پاتا ہوں کہ کہیں میری کوئی پکڑ نہ ہو، بہت سی غلطیاں مجھ سے ہوئیں، بہت سے گناہوں میں ملوث ہوا، لیکن اس کی رحمت کی امید بھی مجھے ہے۔ اب بہت ہی بلیغ الفاظ ہیں جو ترمذی کی اس روایت میں اس شخص نے بیان کیے۔ اس پر آپ نے فرمایا کہ جس شخص کے دل میں موت کے وقت یہ دونوں کیفیتیں بیک وقت موجود ہوں،
اللہ کی رحمت کی امید بھی ہو. لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو، نا امید نہ ہو، اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ کی پکڑ کا خوف اور اندیشہ بھی ہو. تو حضور فرماتے ہیں کہ تو اللہ تعالیٰ کا فیصلہ اس کی رحمت کے مطابق ہوگا، جو اس کی اللہ کی رحمت کی امید ہے، اور اسے خوف کی کیفیت سے اللہ تعالیٰ نجات عطا فرما دے گا. تو گویا کہ یہ دونوں کیفیتیں انسان میں موجود ہوں. آخری وقت ہے، معلوم ہے کہ اب تو توبہ کا دروازہ بھی بند ہونے کے قریب ہے. ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ توبہ کی توفیق عطا فرما دے مرنے سے پہلے، جیسا کہ اس دعا میں ہے اللہم انی نسألک توبۃ قبل الموت وراحۃ عند الموت ورحمۃ ومغفرۃ بعد الموت. اے پروردگار، میں تو تجھ سے طالب ہوں، تجھ سے سوال کرتا ہوں کہ مجھے موت سے پہلے توبہ کی توفیق عطا فرما دے، اور موت کا جو وقت ہے، جو جان کنی کا، جو بڑا سخت کرب کا وقت ہے، اس میں تو مجھے راحۃ عند الموت، راحت اور اطمینان عطا فرما دے، اور مرنے کے بعد جو انجام ہونے والا ہے تیری رحمت میری دستگیری فرمائے، وَرَحْمَةً وَمَغْفِرَةً بَعْدَ الْمَوْتِ. اسی طرح حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف وہ منسوب فقرہ بارہا آپ نے سنا کہ اگر عمر برابر سرابر پر بھی اللہ کے ہاں چھوٹ گیا تو اسے بہت بڑی کامیابی سمجھے گا، بہت بڑی کامیابی. اگر وہاں صرف جسے آپ کہتے ہیں اس دنیاوی اصطلاح میں میئر پاس پرسنٹیج، صرف پاس ہو گئے، وہ ڈسٹنکشن اور اعلیٰ درجہ حاصل کرنا وہ تو بہت دور کی بات ہے. عمر جیسی شخصیت اگر اپنے بارے میں یہ کہے کہ قیامت کے دن عمر جو ہے برابر سرابر پر بھی چھوٹ گیا تو اسے بھی بہت بڑی کامیابی سمجھے گا. اسی طرح حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑی حسرت سے فرمایا کرتے تھے کاش کہ میں درختوں پر چہچہاتی ہوئی ایک چڑیا ہوتا جس سے حساب کتاب نہیں ہوگا، جس سے کوئی مواخذہ نہیں ہوگا. یہ سوال و جواب اور یہ محاسبہ اور حساب کتاب تو ہمارے لیے ہے نا. انسان اور جنات یہ دونوں مخلوقات جو ہیں اللہ کی تخلیقات میں سے یہ مکلف وجود ہیں. اسی طرح حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف منسوب یہ قول بھی پھر ذہن میں تازہ کر لیجئے کہ اگر میرے علم میں یہ بات آئے کہ تمام لوگ جنت میں داخل ہوں گے سوائے ایک شخص کے، تو مجھے اللہ کا خوف جو ہے وہ اس درجے ہوگا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ ایک شخص میں ہی ہوں کہ جو جنت سے محروم رہ گیا. اور اس کے بالکل برعکس کیفیت بھی ہے، اگر تمام انسان جو ہے جہنم میں جائیں گے سوائے ایک شخص کے، ایک خوش قسمت کے، تو مجھے اللہ کی رحمت سے امید ہے کہ شاید وہ ایک خوش قسمت شخص میں ہی ہوں. تو یحذر الآخرۃ ویرجو رحمت ربی، وہ خوف زدہ ہے آخرت کے انجام سے بھی، اللہ کی پکڑ، جہنم کا خوف بھی اس پر مسلط ہے، اور اللہ کی رحمت کا امیدوار بھی ہے. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. دیکھیں یہ جو انداز ہے نا، امن ہوا قانت، اگرچہ سوالیہ انداز ہے، بھلا کون ہے وہ شخص؟ ایک وہ شخص ہے کہ جو پوری رات کھڑا ہوا ہے، یا نصف شب، یا جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا رات کا آخری پہر، سجدہ ریز بھی ہے، قیام بھی ہے، قرآن پڑھ بھی رہا ہے، پھر دل کے اندر جو ہے وہ آخرت کا جواب دہی کا احساس، خوف بھی ہے، اللہ کی رحمت کی امید بھی ہے. اب جو شے محذوف ہے، کیا برابر ہو جائے گا اس شخص کے کہ جو مست ہے اس دنیا میں، مال مست، جسے آخرت کا کوئی اندیشہ ہی نہیں، کوئی خوف ہی نہیں، اللہ کی پکڑ کا کوئی احساس ہی نہیں. تو قرآن میں بہت سے مقامات ہیں کہ جہاں گویا کہ اس کا ایک حصہ مکمل کر کے جواب جو ہے وہ پڑھنے والے کے اوپر چھوڑ دیا گیا کہ بھلا یہ شخص کہ جس کی یہ کیفیت ہے برابر ہو جائے گا اس دنیا دار شخص کے کہ جو مست ہے اس دنیا ہی میں، جسے آخرت کا کوئی اندیشہ، اللہ کی پکڑ کا کوئی خوف ہی نہیں ہے. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. اے نبی کہہ دیجئے کہ ہرگز برابر نہیں ہوتے وہ لوگ کہ جو علم رکھنے والے ہیں، کیا برابر ہو جائیں گے ان لوگوں کے کہ جو بالکل بے علم ہیں؟ یہاں علم سے مراد ہے دین کا علم، آخرت کا علم، ایمان، تقوی. اس لیے کہ یہی آیت ہے نا کہ جس کے شروع میں کہا گیا بھلا وہ شخص کے جو
کلیتاً فرما بردار ہے اپنے رب کا، اسی سے محبت ہے، اور پھر رات کے جو ہے 1/3 حصہ وہ گزارتا ہے اللہ کے حضور سجدے اور کھڑی ہوئی حالت میں، تو کیا برابر ہو جائے گے اس شخص کے کہ جنہیں ان باتوں کا علم بھی نہیں، یا علم ہے بھی تو اندر وہ عزم اور ارادہ نہیں ہے اس جانب بڑھنے کا، سفر کرنے کا۔ دنیاوی جو ہمارے معیارات ہیں اس کے اعتبار سے بھی دیکھ لیجئے کہ ایک پڑھا لکھا شخص اور ان پڑھ شخص برابر ہو سکتے ہیں؟ یہاں بات تو میرٹ پر ہوگی نا۔ جو پڑھا لکھا شخص ہے، جس نے علم میں کئی وادیاں طے کی ہیں، بہت اوپر پہنچ گیا، اسے جو مرتبہ، جو عزت اور جو وقار اور جو شے یہاں حاصل ہوتی ہے ایک ان پڑھ شخص کو تو نہیں مل سکتی۔ یہ پیمانہ اگر دنیا کے معاملے میں صحیح ہے تو دین کے معاملے میں صحیح کیوں نہیں ہے؟ انما یتذکر اولو الالباب، یقیناً تذکر اور غور و فکر تو وہی لوگ کرتے ہیں جو عقل والے ہیں۔ یہ نہیں کہ وہ عقل جو ہے صرف دنیاوی علوم جو ہے صرف وہی اس کا انر کور ہو، اسی کے اوپر سے اوپر پہنچ جائے، عروج آدم خاکی سے انجم شہ میں جاتے ہیں۔ یہ انسان کہاں تک پہنچے گا علم میں؟ اور یہ جو گزشتہ 50 60 70 برس ہے، اس میں تو علم انسانی نے جتنی ترقی کی ہے، ٹیکنالوجی جہاں تک پہنچ گئی، آج سے کچھ عرصے پہلے اس کا ہم تصور بھی نہیں کر سکتے تھے کہ ہر شخص کی جیب کے اندر پوری دنیا موجود ہے، جو چاہے معلومات حاصل کر لے۔ چھوٹا سا آلہ، انسانی عقل جو ہے بالکل حیران پریشان رہ جاتی ہے۔ ہوش مند کون لوگ ہیں کہ جنہیں آخرت کا خوف ہے، جن میں صرف علم نہیں ہے بلکہ دانائی ہے، حکمت ہے، وزڈم ہے، دانش ہے۔ ان کا علم جو ہے صرف اسی دنیا کے ارد گرد گھومتا نہیں رہتا بلکہ وہ آخرت تک پہنچتا ہے۔ حضرت لقمان اگرچہ نہ نبی ہیں نہ رسول ہیں، لیکن ایک حکیم اور دانا انسان تھے۔ دنیاوی جو علم ہے اس اعتبار سے اس معیار میں ممکن ہے بہت پیچھے ہوں، لیکن جو اصل حقیقی علم ہے جسے قرآن حکمت کہتا ہے، دانائی اور عقل و شعور کی پختگی، اصل شے تو وہ مطلوب ہے۔ اولو الالباب، نصیحت تو صرف وہی حاصل کرتے ہیں کہ جو عقل والے ہیں، عقل و دانش والے، ہوش مند لوگ۔ قل یا عباد الذین آمنوا اتقوا ربکم، اے نبی کہہ دیجئے اے میرے وہ بندو جو ایمان لائے ہو۔ کہ دیکھیے یہ اصطلاح آپ کو صرف مکی صورتوں میں ملے گی۔ سورہ عنکبوت ہم نے پڑھی، اس میں بھی بالکل یہی الفاظ تھے، قل یا عبادی الذین آمنوا ان ارضی واسعۃ فایای فاعبدون۔ اے نبی کہہ دیجئے اے میرے وہ بندو جو مجھ پر ایمان لائے ہو، جو ایمان والے ہو، میری زمین بڑی وسیع ہے۔ اگر مکہ کے رہنے والے تمہیں خدائے واحد کی جو ہے عبادت نہیں کرنے دے رہے تو زمین بڑی وسیع ہے، نکل جاؤ۔ حبشہ کی طرف مسلمانوں نے ہجرت کی، تو یہ اسلوب آپ کو مکی صورتوں میں ملے گا، یا ایھا الذین آمنوا، جہاں اللہ تعالیٰ مخاطب فرماتا ہے ان لوگوں کو کہ جو اہل ایمان ہیں، اگرچہ یہاں بھی خطاب ہے یا عبادی الذین آمنوا، لیکن یا ایھا الذین آمنوا یہ مدنی صورتوں میں، اس لیے کہ اب ایک مسلمان ریاست قائم ہو چکی ہے، اب اس کا ایک ایک فرد گویا کہ اللہ کا مخاطب ہے۔ اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، اے نبی کہہ دیجئے اے میرے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، اتقوا ربکم، اپنے رب کا تقوی اختیار کرو۔ ایمان تو تقوی کے ساتھ ہے، لیکن تقوی ہی ہے کہ جو اسے اسلام، ایمان اور احسان تک پہنچا دے گا، جیسے کہ قرآن میں موجود ہے نا وہ آیہ مبارکہ، الذین آمنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وآمنوا ثم اتقوا واحسنوا، یہ تینوں سٹیجز ہیں۔ وہ لوگ جو ایمان لائے اور نیک اعمال کیے، یہ کیا ہے؟ اسلام ہے۔ ثم اتقوا، اور پھر تقوی اختیار کیا، تقوی میں مزید آگے بڑھے، وآمنوا، اور پھر ایمان لائے، یہ حقیقی ایمان ہے۔ ثم اتقوا واحسنوا، اور پھر مزید تقوی اختیار کیا اور بلند درجے تک پہنچے، اور وہ مقام احسان ہے، اسلام، ایمان اور احسان۔ تو قل یا عباد الذین آمنوا اتقوا ربکم، میں نبی کہہ دیجئے اے میرے وہ بندو جو ایمان لائے ہو، اپنے رب کا اور تقوی اختیار کرو۔ تقوی کی تو کوئی حد ہے نہیں،
ایک تقویٰ نبی اور رسولوں کا ہوتا ہے، ایک تقویٰ حضرت ابوبکر کا تھا، ایک تقویٰ جلیل القدر صحابہ کرام کا تھا، ایک تقویٰ اولیاء اللہ کا ہے، ایک تقویٰ صالحین کا ہے، ایک تقویٰ میرا اور آپ کا بھی ہے۔ تو فاتقوا اللہ ما استطعتم، اللہ کا تقویٰ اختیار کرو جتنی تمہارے اندر ہمت ہے، جتنی استطاعت ہے، جو تمہارے اختیارات کی حدود ہیں ان تک اللہ کا تقویٰ اختیار، جو تمہارے اختیار سے باہر ہے تم سے سوال نہیں ہوگا۔ تمہارا اپنا جسم تو تمہارے اختیار میں ہے نا، اسے زیر تقویٰ کرو اللہ کے۔ تمہارا اپنا خاندان ہے، قوا انفسکم واہلیکم نارا، بچاؤ اپنے آپ کو اور اپنے خاندان والوں کو، اپنے اہل و عیال کو آگ سے۔ جب تک وہ ڈیپینڈنٹ ہے آپ کے، آپ کا اختیار ان پر ہے، ان کے لیے دینی تعلیم کا بندوبست کرنا، دینی تربیت کا اہتمام کرنا۔ تو یا عبادی الذین اتقوا ربکم، قل یا عبادی الذین آمنوا اتقوا ربکم للذین احسنوا فی ہذہ الدنیا حسنہ، وہ لوگ کہ جو نیک اعمال کرتے ہیں، احسان کی روش پر کاربند ہیں۔ جیسے کہ میں نے عرض کیا تھا، احسان ایک بلند ترین درجہ بھی ہے، جس کے لیے حدیث جبرائیل میں وہ الفاظ ان تعبد اللہ کأنک یراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک، کہ تم اللہ کی بندگی اختیار کرو، عبادت کرو اللہ کی، گویا کہ اپنی نگاہوں سے اللہ کو، اپنے رب کو دیکھ رہے ہو۔ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک، اس لیے کہ اگر تم نہیں بھی دیکھ سکتے تو اللہ تو دیکھ رہا ہے نا، یہ تو بلند ترین درجہ ہے۔ تو للذین احسنوا فی ہذہ الدنیا حسنہ، وہ لوگ کہ جو اس دنیا کی زندگی میں نیک اعمال کرتے ہیں، نیکیاں خیر کماتے ہیں، ان کے لیے حسنہ ہے، اس دنیا میں بھی حسنہ اور آخرت میں بھی حسنہ۔ حسنہ کی معنی کیا ہے؟ خیر اور بھلائی۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، دو مرتبہ ریپیٹ کیا گیا، اس دنیا میں بھی حسنہ سے نواز اور آخرت میں بھی حسنات عطا فرما۔ اور آپ کو معلوم ہے جب بھی آپ طواف کرتے ہیں بیت اللہ کا تو رکن یمانی سے لے کر اور حجر اسود تک، گویا کہ جو دو کونے ہیں، اس کے دوران صرف ایک ہی دعا ہے جو حضور سے ثابت ہے، جتنی مرتبہ بھی پڑھ سکے، جتنے دل کی گہرائی سے پڑھ سکے۔ اب مطاف میں جو حضرات تو قریب ہوتے ہیں تو ان کا تو رکن یمانی اور حجر اسود جو ہے بالکل جلد آ جاتا ہے، لیکن جو بہت فاصلے پر ہیں ان کو تو اچھی خاصی طویل مدت لگتی ہے۔ معلوم ہوتا ہے کہ یہاں سے شروع ہوا اور اس کے بعد جو ہے صرف دوسرے اگلے کونے جہاں حجر اسود نصب ہے وہاں تک پہنچنے میں آپ کو 5-10 منٹ لگ گئے، صرف ایک دعا، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ دعا جو ہے جو مانگنے کی شے اللہ سے ہے، اور اس دنیا میں حسنہ سے کیا مراد ہے؟ نیکی کی توفیق ملنا۔ ایک عزت وہ ہے جو روپے پیسے کی بنیاد پر ہوتی ہے، وہ نہیں، بلکہ نیک نامی، لوگوں کے دلوں کے اندر انسان کے لیے اللہ تعالیٰ اس انسان کے لیے محبت پیدا فرما دیتا ہے۔ یہ دنیا کی نعمتوں میں سے بڑی نعمت ہے، عزت ہے، احترام ہے، پھر اسی طرح نیک نامی ہے، لوگوں کے دلوں میں محبت کا پیدا ہو جانا ہے۔ یہ دنیا کی نعمتیں، ٹھیک ہے، نعمتوں میں روپیہ پیسہ بھی ہے، جس طرح خیر کا لفظ جو ہے روپے پیسے کے لیے بھی آیا نا، اِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ، انسان جو ہے روپے پیسے مال و دولت کی محبت میں بڑا گہرا ہے، بڑا شدید ہے۔ تو خیر نیکیوں کو بھی کہتے ہیں، اچھی چیز، اچھے باتوں کو بھی۔ تو للذین احسنوا فی ہذہ الدنیا حسنہ وارض اللہ واسعہ۔ دیکھیے ان صورتوں میں جو اس زمانہ نزول میں جو شب جو ہیں 11 صورتیں جس کا میں نے عرض کیا تھا کہ مکی صورتیں ہیں، ان میں سورہ عنکبوت بھی ہم نے پڑھی، جہاں مسلمانوں کو تلقین کی گئی صبر سے کام لو، برداشت کرو، تحمل، اس پر قائم رہو۔ وہی اس بات کی بھی اجازت دے دی گئی کہ ہجرت بھی کر سکتے ہو، ان ارضی واسعۃ، سورہ عنکبوت میں ہم نے پڑھا، یہاں فرمایا گیا وَأَرْضُ اللَّهِ وَاسِعَةٌ، اللہ کی زمین بڑی وسیع ہے، یہاں کوئی رکاوٹ نہیں۔ اگرچہ ہجرت کرنا کوئی آسان کام نہیں ہے، ان اعمال میں سے ہے
جس کے لیے حدیث مبارکہ میں الفاظ یہ ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس سے پہلے کے تمام گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ جو صرف اسلام اور اپنے دین کے لیے اپنی سرزمین کو ترک کرتا ہے، کہیں ہجرت کر جاتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے تمام گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ تو ہجرت تو وہ عمل ہے، اگرچہ اصطلاحاً ہجرت آپ اس کو بھی کہیں گے، جیسے کہ حضور نے فرمایا ان تہجر ما کرہ ربک، کہ جس شے کو تمہارے رب نے ناپسند فرمایا اس کو چھوڑ دو، جو اللہ کو پسند نہیں اس کو ترک کر دو، یہ بھی ہجرت ہے۔ جس طرح جہاد کا آغاز بھی ہوتا ہے اپنے نفس کے خلاف کشمکش کرو، ان تجاہد نفسک فی طاعت اللہ، اسی طرح ہجرت کا آغاز بھی تو اپنی جان سے ہوگا نا، کہ ہر گناہ کو ترک کر دو، ہر وہ شے جو تمہارے رب کو پسند نہیں ہے۔ ان تہجر ما کرہ ربک ان ارضی واسعۃ، میری زمین بڑی وسیع ہے، انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب، یقیناً پورا پورا اجر و ثواب ملتا ہے ان لوگوں کو جو صبر کرنے والے ہیں بغیر حساب۔ وفا یوفی پورا پورا دے دینا، قرآن میں بہت سے مقامات پر آیا انما توفون اجورکم، تمہارے اجر تمہارا ثواب تمہیں پورا پورا مل جائے گا، کوئی کمی نہیں ہوگی۔ نہ صرف یہ کہ کمی نہیں ہوگی، کئی گنا 700 گنا اس سے بھی زائد اللہ تعالیٰ اضافہ فرما کے تمہیں دے گا۔ تو انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب، یقیناً ملتا ہے صبر کرنے والوں کو بھرپور اور پورا پورا اجر بغیر حساب کے۔ پورا پورا تو ایک حساب اور عدل کا تقاضا ہے نا، بغیر حساب کے اندر گویا کہ وہ بات بھی آ گئی کہ کتنے گناہ ہے، 700 گناہ ہے یا اس سے بھی زائد ہے۔ قل انی امرت ان اعبد اللہ مخلصا لہ الدین، اے نبی کہہ دیجئے، دیکھیے بالکل وہی اصطلاح پھر تیسری مرتبہ آ رہی ہے۔ اب یہ کل آیات 11 ہوئی اور تیسری مرتبہ ہم پڑھ رہے ہیں اخلاص فی الدین، اخلاص فی العبادہ۔ دوسری آیت میں الفاظ موجود تھے فَاعْبُدِ اللَّهَ مُخْلِصًا لَهُ الدِّينَ، پھر آگے أَلَا لِلَّهِ الدِّينُ الْخَالِص، اور یہاں پھر فرمایا گیا قُلْ إِنِّي أُمِرْتُ أَنْ أَعْبُدَ اللَّهَ مُخْلِصًا لَهُ الدِّينَ، اخلاص فی العبادت، توحید فی العبادت، عبادت بندگی، اطاعت، حکم ماننا، اپنی اطاعت کو، اپنے دین، اپنی بندگی کو پوری طرح تابع کرتے ہوئے پورے اخلاص کے ساتھ اللہ کے لیے، مخلص اللہ الدین، جس میں کوئی شرک کی یا کوئی ریاکاری بھی تو اصل میں شرک ہی ہے نا ایک اعتبار سے۔ من صلی یرائی فقط اشرکا، جو شخص نمازیں تو پڑھ رہا ہے لیکن صرف دکھاوے کی نمازیں ہیں وہ شرک کر رہا ہے، اس لیے کہ دکھاوے کے اندر جو ہے وہ اس اعتبار سے اخلاص نہیں رہا کہ آپ وہ نماز صرف اللہ کے لیے نہیں پڑھ رہے ہیں، اللہ کو راضی کرنے کے لیے نہیں بلکہ لوگوں کو دکھانے کے لیے پڑھ رہے ہیں۔ مخلص اللہ الدین وَأُمِرْتُ لِأَنْ أَكُونَ أَوَّلَ الْمُسْلِمِينَ، اور مجھے تو اس بات کا حکم دے دیا گیا کہ میں اول المسلمین میں سے ہو جاؤں، سب سے پہلے آگے بڑھ کر اللہ کی اطاعت کو قبول کرنے والا۔ یہ معاملہ صرف نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا تو نہیں ہے، ہر نبی اور رسول کا ہے۔ سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات جن کے بارے میں حضور نے بھی فرمایا کہ اللہ کے عرش کے تلے کے خزانوں میں سے بڑے 2 عظیم خزانے، آغاز کن الفاظ سے ہوتا ہے آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون، جو شے نازل کی جاتی ہے نبی اور رسول پر، اس پر سب سے پہلے ایمان لانے والی ذات خود اس نبی اور رسول کی ہوتی ہے۔ اس لیے کہ جو بھی کلام نازل ہو رہا ہے سب سے پہلے ایمان لانے والے تو خود وہ نبی ہیں جن پر وہ کلام نازل ہوا، یا وہ رسول جن پر وہ کلام نازل ہو رہا ہے۔ اور پھر اسلام کے معنی اطاعت ہے، فرما برداری ہے۔ نبی اور رسول سب سے پہلا نمونہ بنتا ہے کہ میں مطیع فرمان ہوں اللہ کا، میرا اسوہ، میرا طرز لین دین، دنیا میں میں نے کیسی زندگی بسر کرنی ہے، پرائرٹیز کیا ہوں گی، اپنے آپ کو کہاں لگاؤں گا، سب سے پہلی مثال تو خود نبی اور رسول ہے نا۔ اس کے بعد وہ کہ جو ان پر ایمان لے آئے۔ وَأُمِرْتُ لِأَنْ أَكُونَ أَوَّلَ الْمُسْلِمِينَ، اور مجھے تو حکم ہوا اس بات کا کہ میں ہوں سب سے پہلے اللہ کا مطیع فرمان ہوں،
اللہ کی فرما برداری اختیار کرنے والا۔ قل انی اخاف ان عصیت ربی عذاب یوم عظیم، اے نبی کہہ دیجئے مجھے تو بڑا اندیشہ ہے اپنے بارے میں بھی، ان عصیت، اگر میں کہیں نافرمانی کروں اپنے رب کی، اور کس شے کا اندیشہ ہے؟ عذاب یوم عظیم، وہ جو ایک بڑا دن آنے والا ہے قیامت، اور اس کے بعد جو جہنم کا عذاب ہے، مجھے تو اندیشہ ہے کہ اگر میں نے اپنے رب کی نافرمانی کی تو کہیں میرا معاملہ بھی ان لوگوں کے ساتھ نہ ہو جائے۔ اب یہ کس کی زبان سے کہلوایا جا رہا ہے؟ نبی اور رسول کی زبان سے، یہ کہ وہ بھی تو کلیتاً پابند ہے نا۔ یہ نہیں ہے کہ دوسروں کو نصیحت اور خود میاں فصیحت، یہ بات تو نہیں۔ یہ تو اپنے ایک بات کے اندر اگر جو انسان بھی پوری طرح مخلص ہوگا، اس کی زندگی کا نقشہ یہ تو نہیں ہوگا کہ وہ باتیں جس کو وہ دوسروں کے لیے بطور نصیحت جو ہے وہ بیان کر رہا ہے، خود اس پر عمل پیرا نہ ہو۔ تو مجھے اپنے بارے میں بھی اندیشہ ہے کہ اگر میں نے اپنے رب کی نافرمانی کی تو مجھے بھی وہ بڑے دن کا عذاب گھیر لے گا۔ بس میرا خیال ہے یہی ہمارا وقت بھی ختم ہو گیا۔ اللہ تعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے قرآن حکیم کو سمجھنے کی، اس پر عمل کرنے کی۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم۔